سلمان صدیقی صاحب کراچی کے ادبی منظرنامے میں ایک معتبر نام ہے۔ آپ محقق ہیں اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، نثر نگار ہیں۔ کئی کتابیں جو ہے 2 کتابیں شاعری کی اور 1 کتاب جو ہے تبصروں کی آ چکی ہے ان کی، اور میٹرو ٹی وی پر تقریباً 300 ساڑھے 300 لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ اینکر پرسن نے ایک طویل عرصے تک جو ہے میٹرو ٹی وی کے ساتھ پروگرام کیے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے آج ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم دیا، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور میں درخواست کرتا ہوں انتہائی مؤدب اور ادب کے ساتھ جناب سلمان صدیقی صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں، کچھ صدارتی کلمات بھی عطا فرمائیں اور نعت رسول اور موضوع پر بھی جو ہے اپنے اشعار ہمیں عنایت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حاضر محفل، آج اس پلیٹ فارم پہ مدینہ اکیڈمی نے یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے اور جو عنوان انہوں نے رکھا ہے اتحاد حسن و معاویہ، دراصل یہ ایک استعارہ ہے۔ یہ 2 نام ضرور ہیں ہمارے لیے متبرک اور معتبر، لیکن اس کے پشت و پشت جو خیال ہے وہ اتحاد بین المسلمین کا خیال ہے۔ اتحاد بین المسلمین کی گزشتہ 1000 سال میں جتنی ضرورت آج ہے اتنی پہلے کبھی نہیں رہی۔ ہمیں جس طرح یکجا ہو کر ہر طرح کی فرقہ بازی سے مبرہ ہو کر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے گھل مل کر ایک دوسرے کے قریب آ کر کام کرنے کی دین کے لیے جو ضرورت ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس طرح کے پلیٹ فارم کو آرگنائز کرنا اور اس کے جیسا کہ یہ ہدایت صاحب کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی ٹیم پوری، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے خیال کے مطابق، اپنے اپنے تصورات دینی کے مطابق تو کام کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن اتحاد کے معاملے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمیں جو خوشبو آ رہی ہے اس اتحاد حسن و معاویہ میں وہ ایک اجتماعی اتحاد کی خوشبو ہے جس کو یہ عام کر رہے ہیں، لوگوں تک پھیلا رہے ہیں اور اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایسا کام جس سطح پر اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ آج نہ صرف پاکستان کی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کہاں جا رہا ہے، اور اسلام کے خلاف جو صورتحال سامنے آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ عرب میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، دیگر ممالک کیا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے عطالیہ کا سب سے بڑا بنیادی جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین نہ صرف یہ کہ عقائد کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر، اسلام، ہم دین کا نام لے رہے ہیں تو پھر سب ایک ہو گئے نا۔ دین میں کہا گیا ہے جو بھی مسلمان ہے وہ آپ کا بھائی ہے، وہ چاہے کوئی زبان بولتا ہو، کوئی کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کسی طرح کا تصور رکھتا ہو، لیکن اسے اتحاد و اتفاق کی جس ضرورت آج ہے وہ اتنی ضرورت کبھی نہیں تھی۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہدایت اللہ صاحب کو کہ اس معاملے کو انہوں نے سمجھا، اور یہ تو ایک علامت ہے۔ اتحاد حسن و معاویہ ایک ایسا واقعہ ہماری تاریخ کا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر اس کو بنیاد بنا لیں تو سارے طرح فروعی تفرقات ختم ہو جائیں، مگر بنیاد بنانے کی ہمت تو کریں، آگے تو بڑھیں، یہ ظرف تو پیدا کریں۔ یہ ظرف نہیں پیدا ہو رہا، اور اس ظرف کو فروغ دینے کے لیے جو کام ان کی تنظیم کر رہی ہے مدینہ اکیڈمی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو اس بات پر ان کی توصیف کرتا ہوں، تحسین کرتا ہوں کہ اس طرح قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ دیکھیے پورا حال بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کی کیا ضرورت ہے اور کیوں وہ ضروری بھی ہے۔ تو میں پہلے تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کی توصیف کے ساتھ اور اس تنظیم کی توصیف کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں اپنا کلام ضرور پیش کروں گا، مگر اس کو اس ترتیب سے پیش کروں گا جس ترتیب سے ہمارا دین ہمارے سامنے آیا۔ سب سے اہم اس کائنات میں کیا چیز ہے؟ ذات خداوندی ہے، ذوالجلال والاکرام کا نام ہے۔ تو پہلے میں حمد کے 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
اس کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ وہ شخص جو تخلیق کائنات کا سبب ہیں، احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب سرور کونین. میں ان کی توصیف میں 2 اشعار پیش کروں گا. اس کے بعد 2 اشعار میں اتحاد حسن معاویہ کے حوالے سے جو کہ موضوع ہے اس کی، اور اس کے بعد آخر میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا صحابہ کرام کی توصیف اور تکریم کے حوالے سے. جو سب سے اہم کام ہے، دیکھیے دین کے پروگراموں میں کہیں نام سننے میں نہیں آتا کہ تکریم صحابہ، توقیر صحابہ کا بھی کوئی کردار ہے. حضرات بڑے سے بڑا کام ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین کے سب سے بڑے داعی ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹیم ترتیب دی. ٹیم ورک کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ سوچئے اگر صحابہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوتے تو اب آپ اکیلی اپنی جان کتنا کھا پاتے. حالانکہ آپ کی زندگی لگا دی، لیکن صحابہ کی تربیت کی اور ان کو آگے بڑھایا. تو میں چند اشعار اس حوالے سے پیش کروں گا. ایک مسدس جو میں نے ڈاکٹر نثار سے کہا تھا کہ مجھے پیش کرنی ہے، چند مسدس کے اشعار جو ہیں وہ صحابہ کے کرام کے حوالے سے ہیں. تو پہلے سماعت کیجئے 2 اشعار نعت رسول. پوری ہم نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت کم ہے اور 9:45 ہو رہے ہیں. یاد خدا میں گم ہے جو دانا ہے راز کا، یاد خدا میں گم ہے جو دانا ہے راز کا، حقدار ہے وہی میرے خالق کے ناز کا، حقدار ہے وہی میرے خالق کے ناز کا. اور یہ کائنات حد تو نہیں ہے کمال کی. یوسف صاحب، یہ کائنات حد تو نہیں ہے کمال کی، یہ کائنات حد تو نہیں ہے کمال کی، ایک سرسری سا عکس ہے آئینہ ساز کا، ایک سرسری سا عکس ہے آئینہ ساز کا. اور نعت کے 2 اشعار کہ جبین وقت پہ سب سے حسین تارہ ہیں، جبین وقت پہ سب سے حسین تارہ ہیں، عروج آدم خاکی کا استعارہ ہیں، عروج آدم خاکی کا استعارہ ہیں. اور بروز حشر سزا کی حدوں سے بچنے کا، بروز حشر سزا کی حدوں سے بچنے کا نبی ہمارے لیے آخری سہارا ہیں، نبی ہمارے لیے آخری سہارا ہیں، نبی ہمارے لیے آخری سہارا ہیں. اور میں اب وہ 2 اشعار جو میں نے حسن و معاویہ کے حوالے سے، صلح حسن و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھے ہیں. واقف تھے دونوں اپنے نبی کے مقام سے، واقف تھے دونوں اپنے نبی کے مقام سے، سیراب ہو چکے تھے وہ قربت کے جام سے، سیراب ہو چکے تھے وہ قربت کے جام سے. یکجا ہوئے امام حسن اور معاویہ، یکجا ہوئے امام حسن اور معاویہ، سنت کی پیروی میں صلح کے قیام سے، سنت کی پیروی میں صلح کے قیام سے. اور حاضرین محفل، اب وہ مسدس برشان صحابہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کہ صحابہ نبی کے بڑی شان والے، صحابہ نبی کے بڑی شان والے، وہ حکم الہی پہ ایقان والے، وہ حکم الہی پہ ایقان والے، وہ آقا کی نسبت پہ ایمان والے، وہ سنت پہ جینے کا ارمان والے، وہ قرآن کی ہر ہدایت کے قائل، وہ ہر وقت لوگوں کی خدمت پہ مائل. اور تھے مکہ سے ہجرت کے ساتھی صحابہ، تھے مکہ سے ہجرت کے ساتھی صحابہ، نبی کی امامت کے عادی صحابہ، خدا جن سے ہر دم تھا راضی صحابہ، تھے جنت کے رستے کے راہی صحابہ. ہو مشکل میں دی تو صحابہ کھڑے تھے، تھا درپیش غزوہ تو جم کے لڑے تھے. ہو مشکل میں دی تو صحابہ کھڑے تھے، تھا درپیش غزوہ تو جم کے لڑے تھے. اور حدیثوں کو سن کر رقم کرنے والے، حدیثوں کو سن کر رقم کرنے والے، سر حکم الہی پہ خم کرنے والے، سر حکم الہی پہ خم کرنے والے، وہ کفار کے سر قلم کرنے والے، وہ قیدی پہ رحم و کرم کرنے والے، وہ کفار کے سر قلم کرنے والے، وہ قیدی پہ رحم و کرم کرنے والے. انہیں نیکیوں سے جو رغبت ملی تھی رسول خدا کی بدولت ملی تھی. آخری بند اس مسدس کا کہ تھے صدیق اکبر کے سچ کے پیامی، تھے صدیق اکبر کے سچ کے پیامی، عمر کو تو دیتی تھی حکمت سلامی،
عمر کو تو دیتی تھی حکمت سلامی، وہ عثمان اپنی سخاوت میں نامی، وہ عثمان اپنی سخاوت میں نامی، علی کی شجاعت تھی سب سے گرامی، یہ اوصاف ان پر خدا کا کرم تھے کہ جنت کے رستے پر ان کے قدم تھے.